تو اللہ کی رحمت میں بڑی وسعت ہے. اللہ کی رحمت جتنی وسعت ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن آقا دخل دے دینا کسی کے ساتھ کرم کی سفارش نگاہ کرم کریں، اللہ وسعت کی حد ختم کر دیتا ہے، بندے کو حد ختم کر دیتا ہے، وسعت کی حد ختم کر دیتا ہے. اسی جیسے بھی یہ ہیں ہم چمڑے و آقا جی کے در کو ہیں اور لوگوں کو بھی ادھر ہی چمڑواتے ہیں. تمہارے عمل تھوڑے اچھے جائے ان کو چمڑے رہو، خدا رحمت کی حد تم پر ختم کر دے گا. ایک حد ہوتی ہے، حد سے باہر رحمت کرے گا تم حیران ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. شمس الضحیٰ بدر الضیاء، ان کی بڑی توقیر ہے. توقیر کی بات ہمارے تمہارے پاس ہے، اور بھی تو ہم اس توقیر کو جتنا کریں کم ہے، لیکن اللہ کے پاس بے حد توقیر ہے ان کی. شمس الضحیٰ بدر الضیاء، ان کی بڑی توقیر ہے. کیسے توقیر ہے؟ خدا کا وفان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، اللہ کا عظیم اگر فضل ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ پر ہے. تخصیص کیا سب پر تو ہے، لیکن خاص فضل بڑا علیحدہ ذکر کیا خدا نے. 2 آیتوں میں اور بھی ہوں گی. وکان فضل اللہ علیہ کا عظیما، اللہ کا بے انتہا عظیم فضل ہے اے محمد تیرے پر. یہ تھوڑی بات ہوگی. وکان فضل اللہ علیہ کا کبیرہ، اللہ کا عظیم کبیر بے انتہا اگر فضل ہے رحمت ہے کبیرہ حضرت محمد مصطفیٰ پر. اور فضل کے انتہا یہ کر دی کہ آپ کو تو درجہ انبیاء سے بھی اونچا دیا، انبیاء کو خاتم بنایا، انبیاء کو آداب میں رکھا، عجیب دباؤ میں رکھا کہ جو مرضی کر لو یہ نہیں ہوگا. لیکن محمد مصطفیٰ جو مرضی کریں، وہ جوتے اتار کے چلیں، پھر اللہ حضرت منصر جوتے میں نماز پڑھیں، اس کی امت بھی پڑھے. بتاؤ اور بھی ایسی باتیں تفصیل جو انبیاء کو نہیں نصیب ہے حضرت محمد مصطفیٰ کو نصیب ہے. تو انبیاء میں ان کا اتنا بڑا معاملہ ہے تو ہمارے تمہارے معاملے کا کیا ہم ان کا چھوڑ سکتے ہیں بیچ میں. تو ان کی عظمت کے تقاضے سے آدمی عظیم کے ساتھ ہونا اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، کیونکہ میرا آقا عظیم ہے یا میری حکومت عظیم ہے یا جس کا میں مالک ہوں میرا افسر عظیم ہے. تو خدا کے بعد عظیم حضرت محمد مصطفیٰ ہے اور کوئی نہیں ہے. اس عظیم کی ہم امت ہیں تو ہم بھی عظیم امت ہیں. خیر امت اخرجت للناس، خدا نے کہا اگر کوئی بہترین امت ہے اخرجت للناس وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی. اور ان کی امتیں نہیں تھے، وہ نبی نہیں تھے ان کی امتیں تھیں، لیکن خیر امت تم وہ تھے لیکن تمہارے جیسے نہیں ہو سکتے. ان کے لیے قانون تھی، چیزیں تھیں، سب کچھ تھی، لیکن امت محمد کے لیے سب چیز آسان ان کی طرح نہیں رکھا کہ محمد مصطفیٰ کا رتبہ بڑا ہے، یہ محمد والے ہیں. ہم لوگ محمد والے تو ہیں، حقیقت ان کی امت ہے نا. لیکن تمہارے بعد بھائی وہ کشف تھا، کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں یہاں سے جنات گزرے، یا آتے ہیں داخل ہوتے ہیں یا وظیفے پڑھتے ہوں گے لیتے ہوں گے. کہتے ہیں جنات کی ٹولی گزری تو آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایک اہل کشف تھا، اس نے سنا تو جنات کہہ رہے تھے یہ محمد والے بیٹھے ہیں. تو خدا کر ہم تم محمد والے حقیقتاً ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو انتہائی عظیم بنایا. اور ہماری قسمت جو سی ہے اتنی زبردست کی حد نہیں، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کی امتی کہلاتے ہیں. اور اس لیے اتنی زبردست ہے کہ اور نبیوں نے تمنا کی ہم امت محمد بن جائیں. بتاؤ یہ سوچنے کی بات ہے نا. اور ان کے وسیلے سے اتنا کرم ہوتا ہے ان کی نگاہ سے کہ عبادت سے اتنا نہیں ہوتا. ان کا عظیم بنا کے ان کو آدمی دیکھ کے صحابی بن جاتا ہے. کروڑ برس عبادت کر کے مرجع صحابی نہیں بنتا ایک نگاہ سے. تھوڑی چیز نبی کریم کے لیے اللہ تعالیٰ کے جاؤ کا اگر آپ کے پاس آتے ہیں ظلم انفسہم، انہوں نے کوئی ظلم کیا، جرم کیا، کچھ بھی کیا، جاؤ کا اگر آپ کے پاس آتے ہیں آپ کی وجہ سے ہمیں غفور الرحیم تواب الرحیم پائیں گے، ہم تو کچھ نہیں کہیں گے، معافی دے دیں گے. پہلے اعلان کر دیا کہ بات پر نہیں ہوگی. اور ایسے ہوا بھی ہے. جو چلا جائے وہ جائے، اور جو ان کے ساتھ رہے ان کی ایسی معافی دلائی کہ حال مستقبل میں ان کا حساب کتاب دنیا آخرت میں نہیں ہے. چاہے وہ اچھے عمل کریں چاہے نہ کریں ان کو معافی. اصحاب بدر کو سفارش کی تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کتنا عظیم مقام ہے آپ کا. تھوڑا عظیم مقام ہے. اصحاب بدر جب سفارش کی، اور سفارش کیسے کی؟ کوئی لاڈلا ہو ماں سے جیسی بات کر رہے ہیں، کوئی لاڈلا ہو حکومت میں جیسا بولے حکومت کچھ نہیں کہتی ہے. ایسے آقا جی اللہ کی لاڈلے سے جیسے بولتے تھے خدا کچھ نہیں کہتا تھا.
تو آقا جی نے کیسے کلام کیا اللہ سے کہ بس صحاب بدر کے لیے ان تو لکھا جو صحابہ، میں جن لوگوں کو لے کے آیا ہوں چھوٹی جماعت کو، اگر ان کو تو نے ہلاک کیا، کتنے لفظ ہے، لار سے بھی بڑھ کر کوئی نبی نہیں کہہ سکتا، سوچ نہیں سکتا، ان کے متعلق خیال نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے کہلوایا اس نبی کا اتنا عظیم مقام ہے، جیسے مرضی میں سے بات کر لیں، جیسے مرضی بات کر لیں. لم توبت بعد اليوم ابدا، اگر ان کو ہلاک کیا نا جو مقابلے میں آئے ہیں کافروں کو اور میرا ساتھ دے رہے ہیں، یہ میرا ساتھ دے رہے ہیں، لم توبت بعد اليوم ابدا، آج کے بعد ہوئے زمین پر تیری عبادت ختم ہو جائے، کوئی تجھے نہیں جانے گا. اتنا زبردست جملہ. کہتے ہیں آقا جی سے غلطی ہو گئی، غلطی نہیں ہوئی. اللہ نے کہا وما ينطق عن الهوى، یہ خود نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحی، یہ ہم بلواتے ہیں. جب خود خدا بلوائے تو بے ادبی ہوتی ہے، خود انسان بولے تو بے ادبی ہوتی ہے، جب خدا ہم سے بلواتے ہیں بے ادبی نہیں ہوتی. اگر بے ادبی ہوتی تو خدا تعالیٰ کو منع کرتا یا خدا تعالیٰ کو کوئی تنبیہ کرتا. خدا نے تنبیہ نہیں کی. آپ نے کہا تم اے محمد، آپ کہتے ہیں کہ اگر ان کو میں نے ہلاک کیا کچھ نہیں، میں نے ان کو ایسا بخش دیا ہے کہ اعملوا ما شئتم، کوئی بھی عمل کریں، اچھے کریں عمل یا نہ کریں، ان کو آئندہ توبہ کی ضرورت نہیں ہے، رحمت ہی رحمت ہوگی. کچھ بھی کریں ان کو توبہ کی ضرورت نہیں ہے. غفرت لکم، ایک ہوتا تم کو بخش دیا، چلو بات سمجھے. آگے کیا ہے، جو مرضی ہے کرو جاؤ، یہ تو اور سوچنے کی بات ہے. بخش تو دیا لیکن جو مرضی جا کے کر، یہ کون سی بات ہے؟ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہے؟ میرے اور محمد میں محبت ہے، تم بیچ میں آ گئے، محمد نے سفارش کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب جو مرضی کر، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں، ہم تم کو کچھ نہیں کہیں گے. اور آقا کا کافروں کے لیے بھی یہ تھا، بیچ میں بیٹھنا عذاب نہیں آتا. کیا عذاب کیوں نہیں آتا؟ ہم جتنی باتیں کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں. خدا نے کیا کہا؟ اس سے عظمت مصطفیٰ کتنی اجاگر ہوتی ہے. وما کان اللہ لیعذبہم، یہ کچھ بھی کہتے ہیں، خدا ان کو عذاب نہیں دیا کافروں کو جب تک کہ آپ بیچ میں بیٹھے ہیں. وانت فیہم، اے محمد جب تک آپ بیچ میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو تھوڑی چیز ہے، عظمت کو تھوڑی چیز ہے، انتہا ہے. خدا نے انتہا کر دی بخشش کی، رحمت کی. جب آقا نے دخل کی، جو مرضی کرو، بخش تو دیا، جو مرضی کرو کہ بجائے کہتے ہیں اچھا بخش دیا، آئندہ احتیاط کرو، آئندہ ایسا نہیں کرنا ہے، اب تو تمہاری جان سے آئندہ ایسا نہیں کرنا ہے، یعنی کہ آئندہ بھی جو مرضی کرو. چلو تو وہ تو کرم ہو گیا، لیکن جو اوروں پہ کرم ہو جائے تو انسان کو ہرس ہوتی ہے. تو ہم کہتے اس کرم میں ہم پہ تم پہ کرم ہو جائے، ہم بھی انہی کے ساتھ شامل ہو جائیں بھکاریوں میں کہ تم بھی جو مرضی کرو انشاءاللہ.